گاؤں کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں علی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ علی نہایت محنتی اور سادہ دل لڑکا تھا، مگر اس کی زندگی میں ہمیشہ مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے یہ سب تقدیر کا کھیل ہے، مگر علی کو کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر تقدیر اتنی ظالم کیوں ہوتی ہے۔ علی کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کپڑے سی کر بمشکل گھر چلاتی تھی۔ علی بھی دن رات محنت کرتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا تو کبھی بازار میں مزدوری، مگر پھر بھی ان کی حالت نہ بہتر ہو سکی۔ ایک دن علی نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، کیا واقعی ہماری تقدیر ایسی ہی ہے؟ کیا ہم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر محنت انسان کے ہاتھ میں۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ الفاظ علی کے دل میں اتر گئے۔ اگلے دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائے گا اور کوئی بڑا کام کرے گا۔ ماں نے آنسوؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا اور کہا، بیٹا، ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کرنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ علی شہر پہنچا تو وہاں کی چمک دمک دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہاں زندگی آسان نہیں ہے۔ اسے کئی دن تک کوئی کام نہ ملا۔ ایک دن وہ تھکا ہارا ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے نے پوچھا، بیٹا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ علی نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، اگر تم واقعی ہی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو 3 اصول اپنا لو۔ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کا دل نہ دکھانا، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ ان اصولوں پر عمل کرے گا۔ کچھ دن بعد علی کو ایک امیر تاجر کے ہاں کام مل گیا۔ تاجر سخت مزاج تھا، مگر علی ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ ایک دن تاجر نے علی کو بہت سارا سونا دے کر کہا، یہ سونا دوسرے شہر لے جاؤ اور وہاں میرے ساتھی کو دے آؤ۔ راستے میں ڈاکوؤں نے علی کو گھیر لیا۔ جو کچھ ہے نکال دو، ڈاکو سردار نے کہا۔ علی کے پاس 2 راستے تھے، یا تو جھوٹ بول کر سونا چھپا لے یا سچ بول کر سب کچھ دے دے۔ اسے بوڑھے کی بات یاد آئی۔ اس نے سچ بتا دیا۔ ڈاکو حیران ہو گئے۔ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ سردار نے پوچھا۔ علی نے کہا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکو سردار اس کی ایمانداری سے متاثر ہوا اور بولا، ہم تمہارا سونا نہیں لیں گے، بلکہ تمہیں بحفاظت تمہاری منزل تک پہنچائیں گے۔ جب علی واپس آیا تو تاجر کو سب کچھ بتایا۔ تاجر اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنا قابل اعتماد ساتھی بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور علی کی محنت رنگ لانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا گیا۔ ایک دن وہی بوڑھا شخص دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ علی نے خوشی سے کہا، بابا جی، آپ کی نصیحت نے میری زندگی بدل دی۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹا، میں نے صرف راستہ دکھایا تھا، چلنا تم نے خود سیکھا ہے، یہی تقدیر ہے۔ کچھ سالوں بعد علی ایک بڑا تاجر بن چکا تھا۔ اس کے پاس دولت، عزت اور شہرت سب کچھ تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر غرور آنے لگا۔ وہ غریبوں کو حقیر سمجھنے لگا اور اپنے پرانے دن بھول گیا۔ ایک دن ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا اور مدد مانگی۔ علی نے اسے دھتکار دیا۔ اسی رات علی نے خواب دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تم نے
اپنے اصول بھلا دیے، بوڑھے نے کہا۔ علی گھبرا کر اٹھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں علی کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے دھوکہ دیا اور وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ وہ دوبارہ اسی مقام پر آ گیا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ مایوس ہو کر وہ ایک دن اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ علی نے آنکھیں بند کی اور کہا، یا اللہ، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اسی وقت وہی بوڑھا شخص دوبارہ ظاہر ہوا۔ کیا تم نے کچھ سیکھا؟ اس نے پوچھا۔ علی نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں، میں نے سیکھا کہ تقدیر صرف کامیابی نہیں بلکہ امتحان بھی ہوتی ہے۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، اب تم واقعی اپنی تقدیر کو سمجھ گئے ہو۔ علی نے دوبارہ محنت شروع کی، مگر اس بار وہ عاجزی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، سچ بولتا اور ہر حال میں شکر ادا کرتا۔ اللہ نے اس کی محنت کو دوبارہ قبول کیا اور وہ ایک بار پھر کامیاب ہو گیا، مگر اس بار وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ نرم دل، عاجز اور دوسروں کا خیال رکھنے والا انسان بن چکا تھا۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، تقدیر صرف لکھی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اعمال سے بدلتی ہے۔ ایمانداری اور سچائی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، غرور انسان کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ مشکلات دراصل امتحان ہوتی ہیں۔